اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی شخص اذان کی آواز سنتا ہو اور اذان کی آواز سننے کے باوجود بغیر کسی شدید عذر کے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہو تو معاف کیجیے میرے پیارے ساتھیو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے، ترمذی کے صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو کوئی بھی شخص اذان کی آواز سنتا ہو اور اذان کی آواز سننے کے باوجود وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی الا من عذر، بغیر کسی شدید اور مجبوری اور عذر کے اس کے نماز مانی نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو راستے میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، درندے وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ پھر جب وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جانے لگے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر کے سوال کرتے ہیں، حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اور ایک روایت میں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، ہے اللہ کے رسول، میں اذان کی آواز سنتا ہوں، میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، لا اجد لک رخصتا، پھر تمہارے لیے رخصت نہیں ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو، اور ایک روایت میں ہے فاجب، تو تم پر واجب ہے کہ تم مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو کوئی بھی شخص اذان کی آواز سنتا ہو اور سننے کے باوجود مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے سوائے کسی شدید عذر اور مجبوری کے۔